السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ساگا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے لونگے والا کی لڑائی۔ ناظرین، جب بھی ہم کوئی تاریخی ویڈیو کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ حقائق بتائیں جو تاریخی طور پر درست ہوں، کیونکہ جب بھی دو ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنا اپنا سچ ہوتا ہے۔ ایسی ویڈیو کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، غلطی کو مانیں گے نہیں، تو آپ غلطیوں سے سیکھیں گے کیسے؟ تو ایسی ایک غلطی تھی لونگے والا کی لڑائی۔ لونگے والا ایک بارڈر سیکیورٹی فورس کی چیک پوسٹ تھی جو کہ انڈیا کے ضلع جیسلمیر کے اندر واقع ہے۔ 3 دسمبر 1971 کو انڈیا نے مشرقی پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس وقت پاکستان کی پالیسی تھی کہ اگر انڈیا مشرقی پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان مغربی پاکستان سے انڈیا کے ریاستیں پنجاب اور راجستھان ان کے اوپر حملہ کر کے اتنے علاقے پر قبضہ کر لے گا کہ وہ انڈیا کو پریشرائز کرے۔ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نے رحیم یار خان ضلع کے اوپر قبضے کا پروگرام بنایا۔ پاکستان کے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان اور انڈیا کے ضلع جیسلمیر کے درمیان جو دونوں ملکوں کی سرحد ہے وہ 90 درجے کے زاویے کے اوپر مڑ جاتی ہے مغرب کی طرف، اور یہ پیالے کی شکل کا انڈیا کا ایریا بناتی ہے جو پاکستان کے اندر کی طرف آیا ہوا ہے۔ یہاں سے انڈیا کا پلان تھا کہ تروٹ، سرکاری ٹلہ اور کشن گڑھ کے علاقوں سے اسلام گڑھ فورٹ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور یہ تینوں حملے اسلام گڑھ فورٹ کے اوپر کنورج ہوں گے اور وہاں سے کمبائن فورس جو ہے وہ رحیم یار خان شہر کی طرف پیش قدمی کرے گی، اور یوں پاکستان کے صوبے پنجاب اور سندھ کے درمیان جو ریلوے لنک ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی اس کے مخالف ایک پلان بنایا، اور وہ یہ تھا کہ کشن گڑھ اور سرکاری ٹلہ کے جنوب کے اندر واقع لونگے والا کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، وہاں سے رام گڑھ پر پیش قدمی ہوگی اور رام گڑھ سے اٹیک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ ایک حصہ مشرق کی طرف جیسلمیر کی طرف جانا تھا، جبکہ دوسرا حصہ شمال کی طرف سرکاری ٹلہ کی طرف، اور اسے پورے ڈسٹرکٹ جیسلمیر کے اوپر قبضہ کر لینا تھا۔ یوں نہ صرف پاکستان رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کو سیو کر سکتا تھا، بلکہ جیسلمیر ایک بہت بڑا ضلع ہے اور یہ انڈیا کو پریشرائز کرنے کا ایک ٹول ہوتا۔ دوسرا، انڈیا کی جو فورسز رحیم یار خان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس ایریے میں موجود تھی ان کو بھی گھیرے میں لے لیا جاتا۔ تو اس کے لیے پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس کی سربراہی میجر جنرل BM مصطفیٰ کو دی گئی۔ اس کے اندر 2 موبائل انفینٹری بریگیڈ تھے جن کی تعداد 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، 40 ٹینک تھے، اور ان ٹینک کے اندر اس وقت کے جدید ترین شرمن ٹینک اور چائنا کے بنائے ہوئے T-59 ٹینکس تھے، اور اس کے علاوہ 2 25 PDR فیلڈ ریجمنٹ کی گنز شامل تھیں۔ یہ ایک سٹرونگ فورس تھی، جبکہ دوسری طرف لونگے والا کے اوپر انڈیا کی صرف ایک کمپنی ڈپلوائے کی ہوئی تھی جس کی تعداد 124 فوجیوں پر مشتمل تھی، اور اس کی سربراہی میجر کلدیپ سنگھ چند پوری کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے پاس 120 سپاہی تھے، جبکہ 2 MMGs تھیں، 2 ہی ان کے پاس مورٹرز تھے اور 4 راکٹ لانچر، 2 جونگا گنز تھیں، جبکہ 4 ہاکر ہنٹر ایئر کرافٹ اور بیک اپ کے اوپر 3 ہال مروت ایئر کرافٹ موجود تھے۔ دونوں فورسز کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی، جبکہ انڈیا کی پوزیشن بہت کمزور تھی اور انتہائی کمزور۔ پاکستان کا اٹیک 3 دسمبر کی رات 12:38 پر شروع ہوا۔ میجر کلدیپ سنگھ چند پوری نے سیکنڈ لیفٹیننٹ دھرم ویر سنگھ کی قیادت میں ایک پیٹرول بارڈر کی طرف بھیجا ہوا تھا کہ وہ نگرانی کریں۔ جب اس پیٹرولنگ پارٹی نے بارڈر کی دوسری طرف مختلف اور بہت زیادہ وہیکلز کی آواز سنی، ٹینکوں کی گھن گرج سنی، تو انہوں نے فوری پیچھے اطلاع دی کہ پاکستانی اٹیک جو ہے وہ لونگے والا چیک پوسٹ کے اوپر آ رہا ہے۔ میجر کلدیپ سنگھ چند پوری نے رام گڑھ کے اندر موجود اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اس کی اطلاع دی اور ان سے رسد طلب کی، لیکن رات کا وقت تھا اور صحرائی علاقہ تھا
और सड़कें ना होने के बराबर थीं। रामगढ़ से लौंगेवाला को 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो मेजर KL चंदपुरी जो हैं वो अपनी चेक पोस्ट खाली करें और वापस रामगढ़ की तरफ आ जाएं और अपनी मेन यूनिट से आ मिलें, और दूसरा ये है कि वहाँ पर ठहरें, लड़ें और सुबह होने का इंतज़ार। जो उस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो बहुत ज़्यादा मेजर चंदपुरी के ख़िलाफ़ थे और बनता भी था कि वो वापस पेशकदमी करें। लेकिन दुश्मन सही उसकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि उसने वहाँ पर ठहरकर मुकाबला करने का फ़ैसला किया और अपने तमाम रिसोर्सेज जो थे उसको यूटिलाइज़ करने का फैसला। रात 1:15 का वक्त था जब पाकिस्तानी फोर्सेस पेशकदमी करते हुए लौंगेवाला चेक पोस्ट के 30 मीटर के दायरे के अंदर आ गई थी और यहाँ से एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत